حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور آگے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا سب سے زیادہ حسین جمیل اس لیے ہے کہ خلقتا مبرأ من کل عیب، آپ جب پیدا کیے گئے تو ہر عیب، ہر داغ، ہر غلطی سے پاک پیدا کیے گئے۔ وجہ کیا تھی کہ کأنک قد خلقتا کما تشاء، گویا آپ جیسے چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا ہے۔ محبوب ساری کائنات، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے پیدا فرمایا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی رب ہے جس نے تمہاری ماؤں کے بدن میں تمہاری صورتیں بنائی جیسے وہ چاہتا ہے۔ چاہتا رہا محبوب ساری اس نے اپنی مرضی سے بنائی۔ آدم کو بنایا تو اپنی مرضی سے، نوح کو بنایا تو اپنی مرضی سے، ابراہیم کو بنایا تو اپنی مرضی سے، یوسف کو بنایا تو اپنی مرضی سے، موسیٰ کو بنایا تو اپنی مرضی سے، عیسیٰ کو بنایا تو اپنی مرضی سے، ولیوں کو، غوثوں کو، قطبوں کو بنایا تو اپنی مرضی سے، جس کو جس طرح چاہا بناتا گیا۔ کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو بینا، کسی کو نابینا، کسی کو 2 آنکھ والا، کسی کو 1 آنکھ والا، کسی کو صحیح آنکھوں والا، کسی کو بھینگی آنکھ والا۔ لیکن محبوب جب تیری باری آئی تو بتایا گیا، وہ بناتا گیا۔ لیکن صاحب حضرات غور کرنے کی بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ شان و عظمت کیا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے کیا شان و عظمت ان کی ہے؟ اللہ اکبر۔ دونوں عالم کے حاجت روا آ گئے، ساری دنیا کا مشکل کشا آ گیا، گود میں تیری نور خدا آ گیا، آمنہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ جب دنیا میں سرکار تشریف لائے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی آواز بندوں کی جانب فرمائی، والفجر وليال عشر، مجھے قسم ہے اس فجر کی جس فجر میں میرے محبوب اللہ تعالیٰ نے صرف فجر ہی نہیں فرمایا بلکہ فجر فرمایا، والفجر الف عام فرمایا، مجھے ہر فجر کی قسم نہیں بلکہ اس فجر کی قسم جس فجر میں میرا محبوب دنیا میں تشریف لایا۔ ادھر سرکار آئے، ظلمت ختم ہو گئی، نور ختم ہو، نور ہی نور ہو گیا، ظلمت ختم ہوئی، نور ہی نور ہوا۔ اسی لیے تعالیٰ سرکار فرماتے ہیں چھائی ظلمت، چھائی بدعت، آئی ظلمت، رنگ بدلا نور کا، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ اٹھاؤ، رقاب رخ سے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ قربان جاؤ سرکار کی آمد پر، نثار جاؤں حضرت آمنہ کے مقدر پر، کیونکہ کیا کہا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے جب حضور علیہ السلام کا رخ پاک جبریل امین نے دیکھا تو کیا حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول آپ پر سلام ہو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پتہ چلا یہ درود پڑھنا، یہ سلام پڑھنا یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ درود وہ درود ہے جو ولادت کی رات حضرت جبریل امین بھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، میرے جسم سے کوئی خون نہیں نکلا، بلکہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خرج منی نور، میرے بطن سے نور نکلا۔ حضرت آمنہ فرماتی میں نے اپنے بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ سراپا نور تھا، سر سے لے کر پاؤں تک حسن و جمال کا پیکر، آنکھیں بھی حسین، ماتھا بھی حسین، چہرہ بھی حسین، ہاتھ بھی حسین، پیر بھی حسین، ایسا حسین و جمیل میں نے آج تک کوئی بچہ دیکھا ہی نہیں، ایسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ فاضل مری فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی سور پہ لاکھوں سلام۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات میں شور مچ گیا، کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی سے جھومنے لگا، حوریں بولنے لگیں، نور والا آ گیا، رضوان بولے والضحیٰ کے چہرے والا آ گیا، فرشتے بولے میرے سینے کو آباد کرنے والا آ گیا، مخلوق بولی ہمیں خالق سے ملانے والا آ گیا، خود خالق کائنات کل بولا میری امت کو رو رو کر بخشوانے والا آ گیا۔ حضرات کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ ادھر ٹھنڈی ٹھنڈی بادیں صبا چلی اور پھر ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، چمن کے پتے پتا پر جوانی آ گئی، رحمت حق کو ایک بہانہ مل گیا حضرت آمنہ کو جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو عرش نے کہا میرا نبی آ گیا، کرسی نے کہا میرا نبی آ گیا، قلم نے کہا میرا نبی آ گیا، بہشت نے کہا میرا نبی آ گیا، اسرافیل نے کہا میرا نبی آ گیا، جبرائیل نے کہا میرا نبی آ گیا، خالق کائنات نے مسخر فرمایا میرا نبی آ گیا۔
یہ حوالہ تذکرۃ الواعظین کے اندر روایت موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب ساری کائنات تیری اور تو میرا، میرے نبی نے عرض کیا رب کائنات ساری دنیا اپنے پاس رکھ لے، مجھے امت کی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، میری امت میرے حوالے تو فرما دے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے بچے پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ولادت کا انداز نرالا تھا۔ وہ کیسے فرماتی ہیں کہ جب پیدا ہوئے آپ تو بالکل پاک صاف مدہوناً جسم پر تیل لگا ہوا تھا، مطیباً معطر اور خوشبودار، مکحولاً آنکھوں میں سرما لگا ہوا، مسروراً ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ، مختوناً ختنہ کیا ہوا۔ یہ روایت مولود العروس کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاء الوفا کے اندر موجود ہے، خصائص کبریٰ میں موجود ہے، شفا شریف میں موجود ہے، شواہد نبوت کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ قربان جاؤں، ہے کوئی دنیا میں ایسا شان والا بچہ جو اس طریقے سے اس شان سے پیدا ہوا ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی مثل ہیں۔ ان مثل بننے والے بد نصیبوں سے پوچھو کیا تم اور تمہاری اولاد اس شان سے عزت کے ساتھ دنیا میں آئی ہے جیسے میرے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے؟ مولوی پیدا ہو روتا ہوا، مالدار پیدا ہو روتا ہوا، سلطان پیدا ہو روتا ہوا، عوام پیدا ہو روتی ہوئی، خالق کائنات کا محبوب پیدا ہوا تو مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا۔ ساری دنیا کے انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو نکلتی ہے خون کی دھار، میرے نبی پیدا ہوئے تو نکلی ہے نور کی چمکار۔ اسی لیے تو کہنے والے نے بہت پرانی بات کہی تھی، اور شاعروں نے تو اس پر بہت الفاظ ادا فرمائے ہیں، لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا سرکار جب پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے اعلیٰ حضرت اس بات کی طرف اشارہ کیا فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے تو فرشتوں نے آہستہ اور بلند آواز سے اعلان کرنا شروع کر دیا۔ کس بات کا؟ کہ جاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آئے لوگوں کائنات میں بسنے والوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق مبارک ہو، محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ مولود العروس کے روایت موجود ہے، فرشتے ایک دوسرے مبارکبادیاں دے رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت آمنہ سن کر مسکرا رہی تھیں، بسط انداز یکتائی بغائے شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی تو آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجود فخر نوع انسانی۔ یہی بات کسی نے پنجابی شاعر نے بھی اس انداز میں اپنے لفظ کہا ہے، لیکن ان الفاظوں کو نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر یہ سمجھیے کہ حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پھوپھی جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے تو ولادت کے وقت میں بھی وہیں موجود تھی۔ میں نے کئی بچوں کی ولادت دیکھی، کئی بچوں کا پیدا ہونا دیکھا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت پر قربان جاؤں میں نے 6 کمالات، 6 عجیب چیزیں دیکھیں۔ صحابہ نے پوچھا، مکہ کی عورتوں نے پوچھا، کرنے والوں نے سوال کیا، بی بی وہ 6 کون سے کمالات تھے، 6 کون سی متعجب چیزیں تھیں؟ فرمایا جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ نمبر 1 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے سارا گھر منور ہو گیا، روشن ہو گیا، سارا گھر جگمگا اٹھا۔ دوسری بات یہ تھی میں نے دیکھی کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو آپ آتے ہی آپ نے سجدہ کیا۔ حضرات یہاں غور کیجئے، سرکار کی پھوپھی جان کیا فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، سجدہ کیا۔ کیوں کیا؟ کس لیے کیا؟ اس لیے کیا بتانا تھا کہ میرے امتیوں میں تم جیسا نہیں، تم پیدا ہو تمہیں ہوش نہیں ہوتی، اپنی خبر نہیں ہوتی تمہیں، لیکن دیکھو میں وہ ہوں جو پیدا ہوتے اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہوں، اس کی معرفت رکھتا ہوں۔ پھر خیال کرو سجدہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو۔ سرکار نے پیدا ہوتے تھے سجدہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ میں بھی پاک، میری جائے ولادت بھی پاک، میری والدہ بھی پاک۔ کائنات کا ہر بچہ پیدا ہوتے ہی خود بھی ناپاک ہوتا ہے، جائے ولادت بھی ناپاک کر دیتا ہے، والدہ کو بھی ناپاک کر دیتا ہے، لیکن قربان جاؤ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب میرے اور آپ کے رسول آئے، نبی آئے، محبوب آئے، خود ہی پاک ہو کر نہیں آئے، بلکہ اب میرے نبی کے آنے سے جب میرے نبی کی برکت سے ساری زمین پاک ہو گئی، ساری زمین سجدہ گاہ بن گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے ساری زمین ناپاک تھی، لیکن جعلت لی الارض مسجدا، بخاری شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ جلد اول صفحہ نمبر 223 پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین
میرے لیے پاک کر دی، سجدہ بنا دی۔ پتہ چلا جہاں حضرت آدم کے قدم لگے وہ عرفات ہو گیا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، میرے نبی جب پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا کہ جہاں جو جگہ عبادت کے لیے مستقل کی جاتی وہیں پر عبادت کر سکتا تھا انسان، مگر میرے نبی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا، آپ کی پیشانی جیسی زمین پاک پر لگی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تمہاری پیشانی اس زمین سے لگ گئی ہے، اس لیے میں نے پوری امت کے لیے تمہارے یہ پوری روئے زمین کو میں نے سجدہ بنا دیا، تمہارا امتی جہاں چاہے قدم سجدہ کرے۔ اور وہ سجدہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا۔ اللہ اکبر، اس سجدے کی شان ہی کیا ہے اور اس سجدے میں آپ نے کیا مانگا تھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ آج میں ابھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے قدم لگے وہ عرفات پاک ہوا، حضرت ابراہیم کے قدم لگے مقام ابراہیم پاک ہوا، جہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے وہ صفا مروہ پاک ہو گئیں، جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے وہ زمزم کا کنواں پاک ہو گیا، جب میرے نبی کے قدم لگے ساری کائنات پاک ہو گئی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سر سجدے میں رکھا تو سجدے میں سر رکھ کر کیا پڑھا، میرے دوستوں میں سجدہ کروں اور آپ سجدہ کریں، دنیا کا کوئی مسلمان بھی سجدہ کرے تو وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پالنے والا جو سب سے بلند والا ہے۔ لیکن میرے نبی نے سجدہ میں کیا یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے میرے پاک پروردگار خالق کائنات، فرمایا کیا بات ہے میرے حبیب، عرض کی میرے مولا میرے پاک پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ حضرات یہی سجدہ میرے آقا نے جب کیا ہے، اسی کی ترجمانی امام علیہ السلام فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی شفقت پر، اپنے نبی کی یادگاری پر، جس نے ولادت کے وقت بھی ہمیں نہیں بھلایا، جس نے جوانی میں ہمیں نہیں بلایا، جس نے معراج کے شب میں ہمیں نہیں بلایا، جس نے وصال کے وقت بھی ہمیں نہیں بلایا، جو قبر میں بھی ہمیں نہیں بھولا، جو حشر میں ہمیں نہیں بھولے گا۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ امتی کہتے ہیں، کتنے بدبخت ہیں وہ جو کلمہ پڑھنے والے، کتنے بے وفا ہیں وہ مسلمان جو زندگی میں اپنی حیات میں نبی کو بھول جائے۔ کچھ تو ایسے کم نصیب ہیں جو نبی کے ذکر سے گھبراتے ہیں، نبی کے نام سے پریشان ہوتے ہیں، جشن ولادت سے ڈرے ہوتے ہیں، نبی کے جلوس سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو باوفا امتی ہوتا ہے، جو غلام کلمہ گو ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ نبی کو یاد ہی کرے گا۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، اللہ اکبر، جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تم کہو یا نبی، میں حاضر ہوں تیری چاکری کے لیے۔ اور اعلیٰ سرکار یہاں پر تو پھر وہی فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے کیوں کہا ولادت ہو، ندیاں سوہنے نے سر سجدے میں رکھا، گناہ گار امت کے لیے بارے آپ نے سجدہ کیا، اللہ اکبر۔ آیا رب دا، یہاں پر کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سجدے میں سر رکھ کر عرض کیا مالک و مولا، اے معبود میری امت مجھے بخش دے، میرے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیری امت تجھے بخش دی۔ خالق کائنات نے فرشتوں کو آواز دی ہے، میرے فرشتوں، عرض کی مولا کریم کیا حکم ہے؟ فرمایا اشہدو یا ملائکتی، تم سارے گواہ ہو جاؤ اس پر کہ انا حبیبی لا یونسا امتہ منہ الولادتی فکیف یونسا ہا یوم القیامتی، جب میرا حبیب ولادت کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا تو قیامت ان کیسے امت کو بھلا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، بعض نجدی وہابی دیوبندی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھ لو سنیوں نے عوام کو خوش کرنے کے لیے کیسے واقعات گڑھے ہیں، یہ سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، کیوں ہیں یہ دیکھو، اس طریقے وہ کہتے ہیں۔ اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، بڑا ہو کر بولتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے۔ حضرات یہاں پر میں کہنا یہ چاہوں گا یہ سوال گستاخان نبی کو کیوں سوجھے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو اپنی طرح محض بندہ سمجھ رکھا ہے، جس طرح ہم اس طرح نبی کو سمجھتے ہیں۔ یہی بد نصیبی اور یہی بدبختی ہے، یہیں سے شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو حضرات، امتی اور نبی میں بڑا فرق ہے۔ کہاں امتی کہاں نبی؟ قرآن پاک کا پارہ 16 کا مطالعہ کر کے دیکھو، سورہ مریم پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرت کاملہ کا دنیا کو نظارہ کرانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبرائیل حکم، عرض کیا میرے مولا کیا حکم ہے تیرا؟ فرمایا میرا پروگرام ہے کہ میں ایک نبی پیدا کروں اور ہو بھی وہ بغیر باپ کے،
تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے خالق قادر بغیر والد کے بھی بغیر باپ کے بھی لڑکا عطا کر سکتا ہے، اور لڑکا بھی نبی ہو۔ عرض کیا اللہ عزم میرے ہو میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جا بیت المقدس میں ہماری ایک بندی مریم رہتی ہے، اس کے گریبان میں پھونک مار۔ اللہ عز و جل کیوں نہیں فرمایا؟ میں بتانا چاہتا ہوں پھونکوں سے بھی بیٹے دے سکتا ہے۔ حضرت جبریل گئے اور مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور فرمایا مریم یہ پھونک معمولی نہ سمجھنا، اس پھونک کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے بغیر شادی کے ایک بڑا پیارا لڑکا عطا فرمائے گا، اور ہوگا بھی وہ نبی گھرانہ نہیں، وہ نبی گھرانہ نہیں۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو بیت المقدس سے باہر جنگل میں چلی جانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دن پورے ہو گئے، حضرت مریم بیت المقدس سے دور جنگل میں ایک مقام بیت اللحم میں چلی گئیں، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا مریم کیا ہے؟ دیکھ تیرا کتنا پیارا بیٹا ہے، یہ روتی کیوں ہے؟ مسکرا کر عرض کی ہے خالق کائنات بیٹا تو بہت پیارا ہے، بڑا حسین و جمیل، چاند کو شرمانے والا ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، پر رو اس لیے رہی ہوں کہ میری شادی نہیں ہوئی، میری ڈولی نہیں اٹھی، میرا نکاح نہیں ہوا، میری بارات نہیں آئی، بچہ ہو گیا، لوگ دیکھیں گے، طعنہ دیں گے، ڈر رہی ہوں کیا کروں گی، کیا جواب دوں گی؟ خالق کائنات نے فرمایا گھبرا نہیں مولا کریم۔ کیوں؟ فرمایا جب تو بیٹے کو لے کر اپنے گھر جائے اور اپنے ڈیرے پر پہنچے، کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی بشر تجھ سے سوال کرے تو تم نہیں بولنا ہے، پروردگار جب قوم بلائے گی تو بولنا تو پڑے گا ہی۔ فرمایا تو نہ بولنا بلکہ اشارے سے ہاتھ کے اشارہ کرنا اور یہ کنائیوں سے کہہ دینا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، لہٰذا مجھ سے بات نہ کرو، کیونکہ فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج کسی سے انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اشارہ کرنا تیرا کام، آگے کام دکھانا میرا کام۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سے مریم خاموش ہو گئیں، پیارے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گود ہی میں اٹھایا اور بیت المقدس میں تشریف لے آئیں۔ جب سیدہ مریم بیٹے کو لے کر اپنے شہر پہنچی، لوگ حیران ہو گئے، مریم نے یہ بچہ کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ ابھی یہ دلہن نہیں بنی، نبی شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تحقیق کی، پتہ کیا بچہ کون ہے، کہاں سے آیا، کس کا بیٹا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ بچہ تو مریم کا ہے، یہ تو اس کا اپنا لخت جگر ہے، اس کا اپنا بیٹا ہے۔ قوم حیران ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ سارے شہر کے معززین، راہبین، علماء، عوام الناس اکٹھے ہو گئے، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے مریم تم نے یہ کیا غضب کیا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم بغیر شادی کے بغیر نکاح کے لیے بیٹے کی ماں بن گئیں؟ تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا، تمہارے قبیلے میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں تھا، تیری ماں نیک تھی، تیرا باپ ولی تھا، تم ولیوں کی اولاد ہو، بولو جواب دو، یہ کیوں گناہ کیا، یہ کیوں جرم کیا؟ جیسے منہ ویسی باتیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ان لوگوں کی باتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اشارہ فرماتا ہے، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ لوگوں نے کہا ہے مریم تو نے یہ بہت بری بات کی، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، پھر تو نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو غور کرنے کی بات ہے، گھر گھر میں ہر انسان کی زبان پر یہی بات تھی، لیکن سوال تھا کہ مریم نے بہت بڑا جرم کیا۔ کوئی بدکار کوئی آدمی کر لیتا تو کوئی بات نہ تھی، لیکن یہ تو ولیوں کی نیک لوگوں کی اولاد ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھنے والا نہ تھا، کسی کو حضرت مریم کی شان کا، مقام کا، عظمت کا پتہ نہ تھا، سب معترضین تھے، سب سوال کرنے والے تھے، سب الزام لگانے والے تھے، کوئی صفائی پیش کرنے والا، کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ حضرت مریم لوگوں کے سامنے سن کر، اعتراض سن کر پریشان ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر آسمان طرف اٹھایا، عرض کی خالق کائنات آپ بتا میں کیا کہوں، قوم کو جواب کیا دوں؟ یہ تو سوال پر سوال کر رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا مریم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، جو خالق جو قادر تجھے بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، وہ تیری عزت، تیری عصمت کو بھی لوگوں سے بچوا سکتا ہے۔ فاشارت الیہ، نہ بول بلکہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر، میرے نبی کی طرف اشارہ کر دے، قوم کو کہہ دے اے میری قوم مجھ سے نہ پوچھو یہ بچہ کہاں سے لائی ہوں، بلکہ خود اس بچے سے پوچھ لو، گواہی میں کھیلنے والا آیا حسن جمل کے پیکر، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ جب کیوں کا آیا تو مالک کل کا حکم سن کر حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اے معترضین مجھ پر اعتراض نہ کرو بلکہ اس بچہ سے خود ہی پوچھ لو۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے قالوا کیف نکلم، اے مریم یہ کیا مذاق کر رہی ہو، اس بچے سے کیسے کلام کریں گے، کہا کیسے پوچھیں گے، کیسے سوال کریں گے؟ من کان فی المہد صبیہ، جو ابھی پنگوڑے میں کھیلنے والا ہے۔ خیال کر کبھی بچے بھی بولے، دودھ پینے والے کلام بھی کرتے ہیں،
انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے بچوں جیسا تصور کیا تھا۔ جیسے ہمارے بچے بچپن میں دودھ پینے کی حالت میں نہیں بولتے، یہ بھی نہیں بولے گا۔ جیسے آج کل کلمہ پڑھنے والوں نے نبی پاک کو اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا حضرات، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بڑائی دی، بڑے بھائی، اور وہ اس طریقے سے وہ لوگ طرح طرح کی بات بولتے ہیں، طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے عقیدے سے کیا مطلب ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کس طریقے سے فرمایا کہ اپنے نبی کے ان لوگوں نے جو بات کہی، تو تم قوم نے مجبور ہو کر بچے سوال کیا۔ پھر آخر میں اس مجمع میں ان لوگوں نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، تو سب سے پہلے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا یا سیدی کلم، اے میرے سردار، اے میرے بھائی، اب بول، اب کلام کر۔ اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 12 گھنٹے کی تھی، ظہر کا وقت تھا۔ آپ اپنی امی کی گود میں پردے کے نیچے دودھ نوش فرما رہے تھے۔ قوم کا سوال سن کر، جناب یحییٰ علیہ السلام کی بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امی جان کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ ماں نے بیٹے کے چہرے کی طرف کپڑا ہٹایا تو سرخ سفید چہرہ، چمکتی ہوئی پیشانی، دمکتی آنکھیں، حسن قدرت کا شکار جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری ماں پر برائی کا الزام لگانے والوں، میری ماں پر طرح طرح کی بات کہنے والوں، سنو میں کون ہوں، کیا لے کر آیا ہوں، کیا بن کے آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور میں نبی بن کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر کے فرما دیا۔ خیال کرو، قرآن کہتا ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صرف 12 گھنٹے کی عمر میں بولے تو کیا بولے؟ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، نبی بن کر کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جو آسمانوں پر زندہ ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی جی آقا، فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان زمین پر نازل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ تو کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا عیسیٰ نبی بن کے نہیں آئے گا، میرا امتی بن کے آئے گا۔ جب امتی کا یہ مقام ہے، جب مقتدی کا یہ حال ہے کہ پیدا ہوتے ہی، مقتدی کا جب یہ حال ہے کہ پیدا ہوتے ہی بول پڑا تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ اگر سرکار ولادت کے وقت اپنی امت کی بخشش کے لیے بولیں تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ تو حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی جان فرماتی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ لیا، اور جب سرکار پیدا ہوئے تو آپ نے آتے ہی سجدہ کیا اور سر سجدے سے اٹھایا تو بلند آواز سے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے، شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے حضرات میرے آقاؤں کی، اور خاص کر میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ان کے اس آخری سجدے کو آپ نے فرمایا، میرے اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔